السلام علیکم، جیسے کہ ہم اسی چینل کے ساتھ حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ 15ویں اردو عالمی کانفرنس جو چل رہی ہے اس کا آج تیسرا دن ہے، اور تیسرے دن میں جو ہے وہ کافی سیکشن ہے، لیکن ان میں سے صرف 6 سیکشن جو ہیں وہ اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور ہم سیکنڈ پارٹ کی ویڈیو میں جو ہے وہ مزید باقی کے سیکشنز بھی جو ہیں آپ سے شیئر کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شاعروں کی جانب سے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مسلسل جو کانفرنسیں ہو رہی ہیں ہر سال، اس میں بچوں کے ادب کا سیشن رکھا جاتا ہے، اور ہم اس حوالے سے بڑے پر امید رہتے ہیں کہ بچوں کے ادب پر کام جاری ہے۔ 2022 جو ہے بچوں کے ادب کے حوالے سے بہت حوصلہ افزا رہا ہے، اس کا تذکرہ گاہے بگاہے ہوتا رہے گا، لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں اپنے صاحب صدر، ہمارے ملک کے ممتاز صحافی، دانشور، کالم نگار، شاعر اور بچوں کے ادب کے حوالے سے بہت بڑا نام جناب محمود شام صاحب سے ملتمس ہوں کہ ازراہ نوازش ہو اسٹیج پر تشریف لائیں۔ وہاں بیچ میں بیٹھے گئے شامل ہے، ان کی ادارت کی ہے، اور بہت سارے فیچرز، کہانیاں، بہت سارے ڈرامے، بہت سارے کمرشل، اور ایک بڑی طویل فہم کام کیا، اور یہ کسی رسالے کے حوالے سے پاکستان میں اولین پی ایچ ڈی کی ڈگری کہی جا سکتی ہے۔ میں ملتمس ہوں ثنا غوری صاحبہ سے کہ پلیز تشریف لائیں۔ شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن بچوں کے ادب سے وابستگی ان کی برقرار ہے، اور ان سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس وابستگی کو برقرار رکھیں گے۔ جناب عبدالرحمن مومن صاحب وابستہ ہیں، یہ 4 بہنیں ہیں جو چاروں کی چاروں جو ہے وہ لکھتی ہیں ماشاءاللہ سے، اور چاروں کی مشترکہ ایک کتاب بھی آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے ادب کے حوالے سے بھی ان کی کہانیاں مختلف اخبارات اور رسائل میں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ میں ملتمس ہوں کہ ازراہ نوازش اسٹیج پر جب آپ کو رکھا گیا، وہاں بہت سارے موضوعات جو ہے اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی، قراردادیں پیش کی گئی، اور مشیر وزیر اعظم وہاں تشریف لائے تھے۔ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ بچوں کے ادب کے حوالے سے ہر سال جو ہے سرکاری سطح پر ایوارڈز بھی دیے جائیں گے۔ تو اس طرح بچوں کے جو رسائل الحمدللہ جاری تھے، کوئی 30 سے 32 کے قریب، وہ 2022 میں جاری رہے، اور کسی کی بھی اشاعت جو ہے کم ضرور ہوئی ہے، لیکن کوئی رسالہ بند نہیں ہوا، ورنہ ہر سال یہ ہو رہا تھا کہ 2، 3، 4 رسالے دم توڑ جایا کرتے تھے اور وہ بند ہو جایا کرتے تھے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ اس پر تفصیل سے گفتگو شروع کریں اپنے اس موضوع پر۔ انہوں نے نغمے لکھے ہیں جو ریڈیو پاکستان کے پروگرام بچوں کی دنیا سے نشر ہوئے ہیں۔ نعیم الدین کنول صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کے اب تک 104 کے قریب نغمے جو ہیں وہ ریڈیو پاکستان کے پروگرام بچوں کی دنیا سے نشر ہو چکے ہیں، اور ان کی ایک کتاب ننا کمل کے نام سے بھی جو ہے وہ شائع ہو کر بچوں کے لیے منظر عام پر آ چکی ہے۔ یہ ہمارے نعیم الدین کنول صاحب کی کتاب ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ گفتگو کا آغاز کریں، اور موضوع آپ کے علم میں ہے کہ صدر مجلس صاحب کی اجازت سے مجھے اجازت ہے سر جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں احمد شاہ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا اور بچوں کے ادب کے سلسلے میں مجھے شریک گفتگو کیا۔ میں اپنا بریف تعارف تھوڑا سا کرا دوں۔ تعارف میں نے کرا دیا ہے، اب بچوں کے ادب پہ گفتگو کریں۔ بچوں ادب سے میرے ریڈیو پاکستان میں شاعر ہوں بچوں کا جی۔ یہ ہاتھ ہٹا دیں، اس سے ہاتھ ہٹا دیں، یہ رکے رہے گا، ایسے ہی رہے گا یہ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو میرے ریڈیو پاکستان کراچی سے 104 نغمے نشر ہو چکے ہیں، اور ریڈیو پاکستان کراچی سے اسٹیشن ڈائریکٹر کی طرف سے مجھے ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بچوں کی دنیا میں نے جتنا کام کیا ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ پوری دنیا میں چند ہی لوگوں نے کیا ہوگا، کیونکہ میں نے شاعری کو ایک نئے انداز سے، میں نے گڑیا گٹوں کی دنیا سے ہٹ کر کے میں نے بچوں کی نصرت کے لیے کیا ہے۔ اب میں پہلے تو سب سے پہلے میں آپ کو نظم ہی سناؤں گا بچوں کی جو ریڈیو پاکستان نشر ہو چکی ہے، اور اس سلسلے میں سیما رضا کا شکریہ ادا کروں گا، پروڈیوسر، اور لال صاحب کا جن کے توسط سے یہ میرے نغمے نشر ہونا۔ صبح سویرے نعیم صاحب سوری، میں معافی چاہتا جی ہوں سر آپ سے، آپ نے گفتگو کرنی ہے 21ویں صدی میں بچوں کے ادب کے موضوع۔ سر میں ایکچولی پوئٹ کی حیثیت سے مجھے بلایا گیا تھا، تو اسی سلسلے میں جو میرے نغمے نشر ہوئے ہیں تو اسی میں سر ہوں جو جی۔ تو بچوں کی دنیا کا یہ صبح سویرے صبح سویرے پر پھیلائے اپنے اپنے گھر سے نکلے، صبح سویرے پر پھیلائے اپنے اپنے گھر سے نکلے، چوں چوں کرتی چڑیا نکلی، چوں چوں کرتی چڑیا نکلی، کوکو کرتی کوئل نکلی، چھوٹی سی گوریا نکلی، دانا پانی ڈھونڈنے نکلی،
चू चू करती चिड़िया निकली, कू कू करती कोयल निकली, छोटी सी गोरैया निकली, दाना पानी ढूंढने निकली। और तो उनको जो है तो पीछे कर रहा था और बच्चे को बचा के माँ की तरफ बच्चों को फेंक रहा था। उसके बाद मैंने उससे इतना मुतासिर होकर एक नज्म लिखी है, गिद्ध, जुगनू, गिद्ध और मुर्गा। हाँ वो ऐसा, हाँ। रात तक जुगनू उड़ता उड़ता दरिया के उस पार जा पहुंचा, रात तक जुगनू उड़ता उड़ता दरिया के उस पार जा पहुंचा, सुबह हुई तो थककर बोला बच्चों का वहां हाल क्या होगा। अब एक मुर्गाबी को देखा, कितना खूबसूरत परिंदा है। एक मुर्गाबी को जो देखा उससे जाकर रोकर बोला मुझको मेरे घर पहुंचा दो, बच्चों से मुझको मिलवा दो। मोहतरमा सीमा सिद्दीकी साहिबा से। सीमा सिद्दीकी बच्चों के तरफ से एक तवील अरसे से वाबस्ता हैं और उन्होंने आँख मचोली से अपना सफ़र शुरू किया था 1988 में। साथी माना मसाती, तालीम व तरबियत, हमदर्द नौनिहाल और दीगर रसाइल में लिखा। और इन्होंने 2 किताबें जो हैं इनके मंजर आम पर आई बच्चों के अदब के हवाले से। एक का नाम था जिन जंजाल, 2015 में आई थी, और दूसरी किताब का नाम था गीदड़ भपकी। ये 2 किताबें इनकी मंजर आम पर आई। ये चुगताई साहब के और ताहिर मसूद, कलीम चुगताई और ताहिर मसूद साहब की शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बच्चों के अदब के हवाले से इनसे काम लिया, इन्हें आगे बढ़ाया, इनकी हौसला अफजाई की। इनकी वालेकुम। मैं पहले तो शुक्रिया अदा करूँगी मुंतज़मीन का कि उन्होंने मौका दिया आने का और यहाँ पे कुछ बात इस हवाले से करने का। मैं समझती हूँ कि 21वीं सदी में पहले से ज़्यादा ज़रूरत है कि जितनी मेहनत हो रही थी बच्चों के अदब के हवाले से, उससे दुगनी मेहनत की जाए, क्योंकि बच्चों की तरजीहात, बच्चों के मशागिल जो है वो बहुत बदल चुके हैं और बहुत ज़्यादा मौक़े उनको दूसरी तरह की तफरीहात के हासिल हैं, जैसे इंटरनेट है या वीडियो गेम्स हैं। तो इसलिए उनको अदब की तरफ राग़िब करने, किताब या शायरी की तरफ राग़िब करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा तवज्जो और बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है। जी जी शुक्रिया। तवज्जो चाहूँगी। चाँद पर बुढ़िया सूत काट रही थी, माँ का जुमला मुकम्मल हुआ तो 5 साल बच्चे ने आवाज़ बुलंद की, माँ 1 मिनट रुक जाइए, ये ओल्ड वूमेन चाँद पर कैसे रह सकती है, क्योंकि चाँद पर हवा है ना पानी। माँ तुम कहानी सुनो, सवाल मत पूछो। बच्चा मैंने कार्टून में देखा था कि स्पेसमैन ने पूरा ड्रेस पहना हुआ था, तो क्या इस ओल्ड वूमेन ने भी पहना है। माँ परेशान होकर, अब तुम सो जाओ वरना भूत आ जाएगा। बच्चा लेकिन माँ ये भूत तो मैं भी बन सकता हूँ और डरा भी सकता हूँ, भूत क्या कुछ अलग चीज़ होती है। माँ तुम कितने सवाल पूछते हो। अच्छा मैं लोरी सुनाती हूँ, चंदा मामा दूर के। बच्चा चंदा मामा नहीं वो सैयारा है। बच्चा चंदा मामा नहीं वो सैयारा है। माँ टार्जन की कहानी सुनाओ। बच्चा टार्जन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो पहले जंगल में होता था, अब कैसे होगा। और यूँ बहस का नतीजा ये बरामद हुआ कि देसी माँ ने रिवायती अंदाज में दिन भर के काम के रोने रोते हुए बच्चे से इल्तिजा की कि खुदा का वास्ता अब तो सो जा। तो मैं कल कहानी सुनाऊंगी, नई बुक दिखाऊंगी और यूट्यूब पर भी नई तुम्हें कुछ अलग चीज़ दिखाऊंगी। यूँ बहस बिना नतीजे ख़त्म हो गई। ये मंजर हमें 21वीं सदी में बच्चों की तफरीह, ज़रूरियात और शऊर की आगाही फराहम करता है, और यही मेरा मौजू है 21वीं सदी में बच्चों के अदब पर। सोसाइटी के मसाइल। बहुत शुक्रिया। तारीखी नज़रनामे के हवाले से और तानीसी तराजुल के हवाले से नज़्म ने 21वीं सदी में अपने आप को किस तरह से आगे बढ़ाया है और कौन कौन से वो नाम जो है वो सामने आए हैं, किन मसाइल के हवाले से, किन मामलात के हवाले से। अच्छा, जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं तो एक जहन को एकदम एक जैसे जंप लगता है और हमारा फ़ौरन ध्यान जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ चला जाता है, जहाँ क्योंकि जो हमारी समाजी मामलात में तब्दीलियाँ आ रही हैं, हमारे अपने इंटरेक्शन में तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो हमारी जो रोज़ बरोज़ हमारे जीने के अंदाज बदल रहे हैं और उसके अंदर जो चीज़ें आ रही हैं। अब उर्दू साहब के हवाले से, उर्दू के हवाले से, उर्दू शायरी के हवाले से, उर्दू शायरी की तहजीब के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है। और गुजारिश मज़मून तहरीर लिख के नहीं लाया हूँ, गुफ्तगू करूँगा तो मेरे इख्तियार में है। जब जी बहुत मैं बुनियादी तौर पर मैं चाहूँ कि जो हमारे मग़रिबी जो शायरी हो रही है वो दरअसल यहाँ की शायरी की तौसी है, उसको बढ़ाने का अमल है।
اور کوئی جو وہاں پہ مختلف اصناف پہ ذکر کریں گے، جیسے غزل خاص طور پہ دیا گیا، غزل، نظم و رباعی، نثری نظم. تو غزل کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو 21ویں صدی میں ہمارے ایک بہت ہی جو بڑا نام، روشن نشین نام، اگر اردو کا بہت اہم نام، وہ احمد مشتاق کی شخصیت ہے. وہ صرف ایک ریختہ میں ان کی کتاب چھپی جس میں کچھ نئی چیزیں ہیں جو انہوں نے لکھی وہاں، لیکن ان کی موجودگی میں ہم سمجھتے ہیں کہ غزل کا یہ آبرو جو ہے وہ وہاں قائم ہے. کہ آپ نے پہلے ہی شروع سے ہی اس طرف اشارہ کر دیا، وقت کم ہے تو میں آخری 2 پیراگراف اس کے پڑھ دیتا ہوں. بہت ویسے یہ ہے کہ 20-22 سال میں کسی بھی صنف ادب کا نہ اسلوب پوری طرح سے وضع ہو پاتا ہے اور نہ ہی اس کی موضوعات کا جو فلسفیانہ پہلو ہے وہ اس کا تعین ہو پاتا ہے. تو یہ ایک تشکیلی دور ہے، اور اس تشکیلی دور کا آغاز 20ویں صدی کے آخر سے ہوا اور ابھی تک جاری ہے، اور امکانی طور پر یہ کوئی 25-30-40 سال مزید اس عہد کے اسلوب کو متعین ہونے میں اس کے واضح ہوں گے. وہ 2 پیراگراف میں اپنی جیب میں واپس ڈالتا ہوں اور جو اس میں چند بنیادی باتیں ہیں جو میں گوش گزار کرتا ہوں کہ جب پچھلے 30-40-50 برس سے ہم سامنا کر رہے ہیں عالمگیریت کا اور گلوبلائزیشن کے جو اثرات ہمارے ہاں جو پڑے ہیں وہ ہمارے دانشوروں کے موضوعات میں رہے ہیں، ہمارے تخلیق کاروں نے ان کو دیکھا ہے. لیکن 21ویں صدی کا جو طرز احساس جس پہ آپ بات کر رہے ہیں یا ہم بات کرنے کی اس میں کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کہیں اندر سے ایک چیز ہمارے ہاں دھیرے دھیرے اپنے وجود کہ کچھ سانچے سامنے رکھتی جا رہی ہے کہ آج 21ویں صدی کے انسان کا جھکاؤ مقامیت کی طرف زیادہ ہو رہا ہے. ظاہر بہت اس پر بات ہو سکتی ہے، یعنی طویل بات ہو سکتی ہے، اور میں نے اچھا خاصا طویل مقالہ بھی لکھا ہے، لیکن میں اس کو مختصر کر کے پڑھتی ہوں یا بتاتی ہوں. تو 2005 میں کچھ لوگوں کو یاد ہوگا ہم شریک ہوئے تھے، ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں جو فہمیدہ ریاض صاحبہ نے لاہور میں کروائی تھی. شکیل جاجی صاحب، آپ نے جو ایک تمہید باندھی ہمارے لیے بہت آسانی کرتی ہے. ہم نام نہیں لیں گے اس لیے کہ وہ بہت سارے نام لینے پڑ جائیں گے. بات یہاں سے شروع کر دیتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ زمانہ کوئی کیک کی طرح نہیں ہوتا کہ اس میں سے آپ ایک ٹکڑا نکال کے کہیں گے یہ 21ویں صدی ہے. ہمارے بہت سے شعراء جو 20ویں صدی میں تھے وہ 21ویں صدی میں بھی موجود ہیں. کچھ کے دیکھیے میرے خیال میں پہلے جو اس کا عنوان جو ہے وہی ذرا غور طلب ہے. غالباً اس کو ہونا چاہیے تھا کہ ہم 20ویں صدی کی اردو شاعری ہے جو کہ اب اپنے مکمل امکانات جو ہے وہ دکھا چکی ہے، تو اس پر ہم بات کرتے تو شاید زیادہ وسوخ کے ساتھ و وضاحت کے ساتھ بات ہو سکتی تھی. 21ویں صدی کی ابھی 2 دہائیاں گزری ہیں اور جیسا کہ بہت سارے ہم بےحد اچھی ہو رہی. میں وہ ایک دو باتیں جملے اپنے بولنے والوں کے سلسلے میں امبرین نے بہت اچھی گفتگو کی رباعیات پر، اور رہتے ہیں پچھلے 40 سال سے وہ آجا رہے ہیں. اور پھر ہم لوگوں نے جب جانا شروع کیا پاکستان سے دوسرے ممالک میں مشاعرے پڑھنے یا دوسرے کانفرنس یا سیمینارز میں، تو ہم نے بھی یہ دیکھا اور ہم یہ تاثر لے کے آتے تھے کہ شاید اگلے 10 سال میں شعر سننے والا یا ادب سے تعلق رکھنے والا جو راؤ جو ہیں ان کی 2 کتابیں آئی ہیں، بہت خوبصورت شاعرہ ہیں. بات کی جائے تو آسٹریلیا کی تمام ریاستوں میں اردو ادب پر کافی کام ہو رہا ہے. خاص طور پہ اس دہائی میں کافی زیادہ کام ہوا ہے.
اگر ہم ذکر کریں گے وکٹوریا کا تو وہاں پر جو سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے وہ جناب شاہد جاوید صاحب کی ایک تنظیم ہے، اس کے وہ کافی وہاں پر فعال ہے، اور وکٹوریا اردو اسکولس کے حوالے سے انہوں نے کافی زیادہ کام کیا ہے وہاں پہ. اس کے علاوہ ایک ان کی آرگنائزیشن ہے. السلام علیکم. آپ نے جیسے کہا، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اس پروگرام میں مجھے انکلوڈ کرنے کے لیے. خاص طور پہ احمد شاہ صاحب کا بہت شکریہ، جنہوں نے گزشتہ ایک طویل عرصے سے یہ اردو کی نئی بستیوں کا جو سلسلہ شروع کیا ہے. اس سے کم یہاں موجود میں دیکھ رہا ہوں نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ اردو سے محبت کرنے والے، اس کی چاہت میں لوگ پاکستان سے باہر بھی موجود ہیں. تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کیسر زیدی صاحب. شیفیلڈ برطانیہ سے ان کا تعلق ہے، ڈاکٹر ہیں پیشے کے اعتبار سے، اور یارک شائر ادبی فورم کے پیٹرن ہیں، اور شاعر بہت کمال کے ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے دعوت گفتگو دی. برطانیہ جو سیشن کا عنوان ہے وہ اردو کی نئی بستیاں، تو برطانیہ کے حوالے سے میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ برطانیہ اردو کی اتنی نئی بستی بھی نہیں. یہاں ترقی پسند تحریک کا آغاز برطانیہ ہی سے ہوا، اور اس کے بعد بہت سارے ادوار گزرے جس میں افتخار عارف صاحب بھی وہاں موجود تھے. تو یہ ایک لمبی تاریخ ہے. پہلی بات تو یہ کہ میرے خیال میں اب ہم غلام عباس کے افسانے کی مانند اب ہم اسی پرانی بستی کا حصہ بن گئے ہیں، اور دوبارہ سرک کر کے جو ہے وہ دوبارہ بست میں آ گئی ہے. اور اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اکثر جو ہماری پرانی بستی کے ادبی روسا اور شرفا جو ہیں ان کی وکٹوریا اور چاندی جو ہے وہاں پہ آ جاتے ہیں. اس سے ہم لوگوں کو بہت سیکھنے کو ملتا ہے، بہت دیکھنے کو ملتا ہے. سب سے پہلے میں آرٹس کونسل پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے جرمنی میں اردو کی صورتحال یا یورپ میں اردو کی صورتحال کو بھی یہاں مجھے پیش کرنے کا موقع فراہم کیا. میں مکمل یورپ کی تو بات نہیں کروں گی، سب سے پہلے میں جرمنی کی بات کروں گی کیونکہ میرا خود تعلق وہاں سے ہے. تو جرمنی میں جو اردو کی صورتحال ہے وہ بنیادی طور پر کئی حصوں میں تقسیم ہے، جس میں سب سے پہلے جیسا کہ ہمیشہ ہر ملک میں ہوتا ہے شاعری، ادب اور شاعری ہے. اس کے علاوہ شکریہ غزل کا. آپ نے کہا کہ جب میں تو گیا تھا کوئی 42 سال پہلے، تو کینیڈا جو ہے اردو کے نقشے پر کینیڈا کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا. ایک نام ہمارا اکثر سننے میں آتا تھا پروفیسر عزیز احمد صاحب کا، اور باقی خاصی حد تک سناٹا تھا. دراصل اس سے پہلے جب 40 سال پہلے تک جب بنیادی پاکستان اور ہندوستان سے باہر ایک ہی مرکز تھا وہ برطانیہ تھا، جسے ہم BBC لندن اور اورینٹل انسٹیٹیوٹ سے جانتے ہیں. لیکن اس میں جو سرگرمی آئی ہے وہ اردو مرکز کی وجہ سے آئی ہے. بہت سے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اردو مرکز تھا تو لندن میں، لیکن اس کی وجہ سے امریکہ، کینیڈا اور ان جو میں مشاعرے اور یہ تقریبات ہیں اس کے پس منظر میں اردو مرکز لندن کا بہت ہاتھ ہے. آرٹ اور کلچر اور اس حوالے سے اسٹیٹک کے حوالے سے جو مختلف کام ہے وہ کرتے ہوئے گزری ہے، اور ان کا بڑا نام اور بڑا مقام ہے ماشاءاللہ. ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے بیچ بیچ میں، لیکن میں چاہوں گا کہ مبین مرزا صاحب جو خود کتاب کے بہت بڑے پروموٹر ہیں ماشاءاللہ، کتابوں میں ان کا بہت بڑا کام ہے، میں چاہوں گا کہ وہ گفتگو کا آغاز کریں. جناب مبین مرزا صاحب. شکریہ سلیم مغل صاحب اور محترم خواتین و حضرات. بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ جناب افتخار عارف ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ گفتگو شروع کرتے تاکہ اس گفتگو کا پورا ایک دائرہ جو تھا وہ متعین ہو جاتا اور کتاب کے جو بنیادی نکات ہیں ان کو فوکس کرنے میں آسانی رہتی اور اس پر بات کرتے. لیکن چلیے ایک طالب علم کی گفتگو میں یہ وضاحت کر دوں کہ
تو میں نے ایک عرب سے پوچھ لیا کہ بھائی تمہارے یا محمد کہہ کے کیوں مخاطب کرتے ہو؟ تو وہ کہیں گے اس سے بڑھ کر میں اور کیا رسپیکٹ دے سکتا ہوں. تو میرے لیے اتنی محمد کا میرے جو آستان ہے زمین کا اتنا ٹکڑا آسمان ہے. تو یہ ان کی محبت کا ایک انداز تھا. تو جن کو الحمدللہ کفا وسلام علی عباد المصطفیٰ. میں بے حد احسان ہوں اور آپ کے حوالے سے ہوں. دراصل یہ جو کتاب ہے یہ ایک سیکول کا حصہ ہے. اس کا پہلا حصہ کلمہ طیبہ کے حوالے سے اللہ کے عنوان سے یہ پہلے قدم بند کر چکے ہیں اور اب یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے کتاب لکھی گئی. بہت کتابیں اردو میں لکھی گئی سیرت پر اور بہت اچھی کتابیں پچھلے چند برسوں میں لکھی گئی. خاص طور پر یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اردو کانفرنس میں انگریزی کتاب کو شرف حاصل ہو رہا ہے. اس کے لیے میں ایک بہت باکمال شخصیت ہے احمد شاہ اور ایک اس سے بھی زیادہ باکمال شخصیت ہے جو میرے ساتھ بیٹھی ہیں. ان دونوں کا ممنون ہوں. انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ یہ کتاب میں آج آپ کے سامنے اس منچ میں اس میلے میں پیش کر سکوں. اور یقیناً یہ بہت بڑا میلہ ہے, بہت کامیاب میلہ ہے. اب عرض یہ ہے کہ میں کچھ لکھ کے لایا ہوں, زیادہ وقت نہیں لوں گا, 3-4 منٹ ہیں. آپ میں سے بہت سے احباب اور میرے دوست شاید اس وجہ سے پریشان ہوں کہ یہ لوک ورثے والا اکثر مفتی, یہ ناچ گانا کرانے والا, اس پر کیا گزری کہ یہ مذہب پر کتابیں لکھنا شروع ہو گیا. اب ہمیں شاید آپ کو یہ بھی خیال ہو کہ اب ہمیں یہ بتائے گا کہ اللہ کیا ہے اور حضور محمد کون ہے. سر پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور آپ یقین کر لیجئے کہ یہ کتاب مذہبی نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. میری اتنی بساطی کہاں کہ میں دین پر قلم اٹھاؤں, میں ہوتا کون. ہیلو, یقیناً یہ اسٹوڈنٹ کا اور اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اپنے آپ کو لگام دوں اور یہ بڑے بڑے یہاں لوگ بیٹھے ہیں ان کو زیادہ موقع دوں. صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارے یہاں اردو شاعری خصوصاً مزاح جو ہے وہ جعفر زٹلی سے اور تمام سے ہوتے ہوئے ہمارے بابا آدم اکبر الہبادی سے ہوتا ہوا یہ پاکستان میں آیا. تو یہاں چند نام ہیں جو کہ بہت بڑے نام ہیں اور ان میں سے ایک نام سید محمد جعفری صاحب کا ہے. آرٹ کی دیکھی تھی نمائش میں نے, ایبسٹریکٹ آرٹ کی دیکھی تھی نمائش میں نے, کی تھی اغراہ مربت بھی ستائش میں نے. آج تک دونوں گناہوں کی سزا پاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ کیا دیکھا تو شرماتا ہوں. ایک تصویر کو دیکھا تو کمال فن تھی, بھینس کے جسم پر اونٹ کسی گردن تھی. ٹانگ کھینچی تھی کہ مسواک جسے کہتے ہیں, ناک وہ ناک خطرناک جسے کہتے ہیں. لیگ کنونشن کے سائشوں میں ہوتا ہے فساد, کیونکہ ان میں بیشتر ایسے ہیں جو ہیں کم سواد.
इनकी साइश में घोड़ा हो चुका है बदनिहाल, अब न वो तांगे के काबिल है न फिट बहरे जिहाद। बहुत तवील है, पूरी 800 कि ह्यूमन इज द ओनली बुलेट इन द वर्ल्ड। इतनी नाजुक चीज़ है, ह्यूमन इज द ओनली बुलेट इन द वर्ल्ड, इफ इट इज मिसफायर्ड इट रिटर्न्स एंड किल्स द शूटर फर्स्ट। मैं बजाय इसके कि मैं गुफ्तगू करूं और आपकी समा खराशी करूं, मैं ये चाहूँगा कि अपने वालिद की जो वेबसाइट है वो आपकी खिदमत में पेश करूं और उन्हीं की आवाज़ में आपको कुछ नज़मों के, मुकम्मल तो नज़में बहुत तवील हो जाएंगी, उनके कुछ अशार भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। मैं देखता हूँ ज़रा लॉजिस्टिक्स में हमको प्रॉब्लम हो रही थी कि कनेक्शन यहाँ अच्छा है या नहीं, तो आपको शायद 1-2 मिनट ज़हमत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं इससे पहले अनवर मकसूद साहब का, नुसरत अली साहब का और अहमद शाह साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम मुरतब किया। मुख्तलिफ होता है जो आदमी वो हकीकतन होता है, लेकिन मेरी ये राय उनके बारे में उनकी ज़िंदगी में भी थी। यहाँ कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिनको मैं देख रहा हूँ, जैसे इफ्तिखार आरिफ साहब तशरीफ़ फरमा हैं, वो महमूद हामिद, 5 भाई और 5 बहन। 6 में जो मज़ाक की सेंस है वो बिल्कुल जाफरी साहब की तरह थी। खुश रहना, खुश रखना हर एक को, पूरा खानदान किसी को। ये लोग, मैं रहता था PIB कॉलोनी में, एक क्वार्टर में, ये लोग रहते थे सोसाइटी में। एक बेगम मलिक मलिक के स्कूल के साथ एक घर था, 2 मंजिला घर था, बहुत बड़ा, बाहर रहते थे। मैं पैदल आता था इनके घर क्रिकेट खेलने के लिए, ये लोग बसों में आते थे, बाद में गाड़ी में आने लगे। मगर दोस्ती मेरी अली से थी, इनके बड़े भाई से, बाद में इन सबसे भी हो गई थी दोस्ती। मगर जो सेंस ऑफ ह्यूमर इस ख़ानदान में, अगर कोई मर रहा हो, मतलब एक मरतबा जाफरी साहब ने अली को फ़ोन किया कि बेटा हमारी रिश्तेदार हैं, उनका इंतकाल हो गया है, तो वहाँ पहुँच जाओ। तो अली कुछ मसरूफ़ थे, नहीं पहुँचे। तो अली ने फ़ोन किया कि अब्बा कौन कौन आया है? जाफरी साहब ने कहा अभी तो 2 है बेटा, मैं और मुर्दा। अल्लाह से की रोके ये इब्लीस ने फरियाद, आदम की जो मौजूदा है दुनिया में कुछ औलाद। अल्लाह से की रोके ये इब्लीस ने फरियाद, आदम की जो मौजूद है दुनिया में कुछ औलाद। इसको तो वो गुर याद है जो मुझको नहीं याद। उस्ताद मलाइक का था, ये मेरा भी उस्ताद। वाह, क्या कहने। इब्लीस के हर काम को इंसान ने संभाला, मेरे लिए क्या हुक्म है अल्लाह ताला। हैं। फिर डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब हैं जो लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स की रहनुमाई कर रहे हैं, और साथ ही ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर भी हैं। डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर साहब एक मारूफ अदीब नक्काद, इनका तहरीरी मकाला भी आप लोग सुन चुके हैं इस कॉन्फ्रेंस में। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से वाबस्ता हैं और इससे कबल डायरेक्टर जनरल थे उर्दू साइंस बोर्ड के। प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूकी साहब हैं, आर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी होने के साथ साथ एक माहिर तालीम भी हैं। कराची यूनिवर्सिटी के अलमनाई के प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में एक इमारत भी गोया कंट्रीब्यूट की है, जो एक बिल्कुल नुमाया इमारत है। अगर आप उस बहुत खुशी हो रही है आर्ट्स काउंसिल की इस उर्दू कॉन्फ्रेंस में, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अहमद शाह साहब को कि एक तो ये उन्होंने पैनल और ये मौका और ये महफिल सजाई, और दूसरा ये कि मुझे इज़हार ख्याल का मौका दिया। तालीम एक ऐसा मौजू है जिसका हम सबकी ज़िंदगी पे असर है। सोशल साइंस की तरफ आने से पहले मैं कुछ जुमले अर्ज़ करना चाहूँगी उन हालात पे जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि सोशल साइंसेस की तालीम भी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और आजकल उसका क्या हाल है। ये तो हमने सुना ही है और हर वक्त सुनते हैं कि दुनिया तेज़ी से बदल रही है, बल्कि बहुत ही तेज़ी से बदल रही है। इट्स लाइक अ क्लीशे स्टेटमेंट।
उसके बाद जब ज़िया साहब आए तो उन्होंने कहा ये पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी तो यादगार है किसी और की, तो इसका नाम बदल दो। उसका नाम रख दिया गया अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये एक छोटी सी मिसाल है, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे फैसले जो एक गवर्नमेंट शुरू करती है दूसरी गवर्नमेंट आके बिल्कुल उसको रिवर्स कर देती है। तो तीसरी बड़ी वजह यह है कि एक कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। एक और बड़ी वजह यह है कि जितनी पॉलिसीज बनती हैं उसमें बड़े डिसीजन में ओनरशिप नहीं है और स्टेक होल्डर्स के। इसकी 2-3 मिसालें मैं आपको देता हूँ कि भुट्टो साहब के ज़माने में, आई थिंक इट वाज 71, one fine morning all the all the private schools and colleges were nationalized. बहुत शुक्रिया जाफिर अहमद साहब। पाकिस्तान में तालीम की सूरत हाल ये उन्वान है। अगर इसके आगे एक सवाली निशान लगाएं, पाकिस्तान में तालीम की सूरत, जवाब ये है कि नागुफ्ता। और ये मेरा ख्याल है 9 पॉलिसियाँ जब से बनी हैं उस वक्त से यही जवाब है कि पाकिस्तान में तालीम की सूरत हाल इंतहाई खस्ता और ख़राब है।